سورہ نوح کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے بہت سو کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، تو اللہ تعالیٰ آپ بھی ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں ترقی نہ دینا۔ سورہ نوح کی یہ آیت مبارکہ انتہائی اہم ہے اور اس میں بہت ہی اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ ذل کو جو ہے دو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ذل کا جو اپنا معنی ہوتا ہے وہ گم ہو جانا، بھلا دینا اور مس گائیڈ ہونا، لہٰذا اس لفظ کو جو ہے وہ ازل کے طریقے پہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ باب افعال سے ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کسی کو گمراہ کر دینا، کسی کو گما دینا اور کسی کو بھلا دینا۔ اب یہ لفظ بذات خود جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایسے کام کرنے والے کوئی ایک دو لوگ نہیں تھے بلکہ پورا معاشرہ تھا، نسلیں اس کے پیچھے تھیں۔ اور پھر اس پر مزید یہ کہ کثیرن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، لہٰذا اس کے بھی مختلف معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ جن کو بہکایا گیا وہ بہت زیادہ لوگ تھے، یا پھر یہ کہ جس انداز سے ان کو بہکایا گیا اس کے انداز بہت زیادہ مختلف تھے۔ اور پھر ایک معنی یہ کہ جو بہکانے والے تھے وہ بہت زیادہ تھے، یعنی کہ گویا کہ پورا ایک نیٹ ورک تھا اس سارے معاملے کے پیچھے۔ لہٰذا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود گناہ کرتا ہے، اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ کرنے کے انداز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہی بات اس آیت مبارکہ میں کہی گئی ہے کہ وہ صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ وہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے۔ اس لیے یہاں پہ یہ معاملہ صرف ایک دو لوگوں کا بھی نہیں ہے بلکہ پوری نسل کا ہے، اور پھر ایک نسل کا بھی نہیں ہے بلکہ نسل در نسل کا ہے۔ لہٰذا ان کا جرم بہت بڑا ہے کہ یہ صرف خود نہیں بلکہ یہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے اس بربادی کے راستے کی طرف لے کر گئے۔ لہٰذا ایسا انسان جو کہ صرف خود گنہگار نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں کو گنہگار کر دیتا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے اگلے حصے میں ایک نبی جو ہیں اپنی امت کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں کہ ان کی زندگی میں بھی گمراہیاں اور بڑھتی چلی جائیں۔ لہٰذا آیت مبارکہ میں جو ہے وہ تزید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی میں اگر زیادہ کوئی چیز ہو بھی تو صرف کیا ہو؟ گمراہی ہو۔ اور پھر ظالمین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظالمین لفظ جو ہے یہ اسم ہے۔ یہاں سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر یہ بدعا ایک نبی اپنی امت کے لیے کر بھی رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو کہ مسلسل یہ ظلم کرنے والے ہیں، مسلسل یہ جرم کرنے والے ہیں۔ اور پھر ظالم کون ہوتا ہے؟ لغوی لحاظ سے تو ظلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈارک کلاؤڈز ہوتے ہیں، گہرے کالے بادل ہوتے ہیں، انہیں بھی ظلم کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ یا شدید قسم کا جسے ہم شیڈو کہتے ہیں، سایہ کہتے ہیں، وہ بھی ظلم اس سے مراد ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اندھیرے کا تاثر ہوتا ہے۔ اور ظلم کا جو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہو وہ چیز اس کو نہ دینا جو ہے یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہم کیوں کہتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے؟ یہاں پہ مفسرین بڑی اہم بات یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہے یہ سوچ سے بھی کیا جاتا ہے، عقیدے سے بھی کیا جاتا ہے اور یہ عمل سے بھی کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر ہم اپنی سوچ میں کسی انسان کو اچھا نہیں سمجھتے جو کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جائے تو گویا کہ آپ نے اپنی سوچ سے ظلم کیا۔ عقیدے کے لحاظ سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جسے اللہ پاک کی ذات ڈیزرو نہیں کرتی تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رویے میں جسے ماں باپ مستحق ہوتے ہیں، استاد مستحق ہوتے ہیں کہ ان کا ادب کیا جائے، اور اگر ہم وہ نہیں دیتے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس صورت میں بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ تو ظلم کرنے والا محض کوئی بادشاہ یا حکمران ہی نہیں ہوتا، انسان اپنی سوچ سے بھی ظلم کرتا ہے، اپنے نظریے سے بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے عمل سے بھی ظلم کرتا ہے۔ لہذا ظلم کا کنسیپٹ جو ہے یہ بہت وسیع ہے اور پریکٹیکل لائف میں بھی اس کا استعمال بڑے وسیع معنوں میں ہوتا ہے کہ جو انسان جس چیز کو بھی ڈیزرو کر رہی ہوتی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہے ہوتے تو گویا کہ آپ ظالم کی حیثیت سے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ماں باپ ہیں، اگر ڈیزرو کرتا ہے بچہ کہ اس کو وقت دیا جائے، محبت دی جائے، توجہ دی جائے، اور ماں باپ ہو جانے کے باوجود بھی اگر ایسا نہ کر رہے ہوں تو وہ ماں باپ نہیں رہتے بلکہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک استاد اتنے مقام پہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے شاگرد کو ویسا علم نہیں دے رہا کہ جیسا دینا چاہیے تو گویا کہ وہ استاد نہیں رہتا، وہ ظالم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے کا آپ سوچ لیں تو یہ لفظ بہت ہی وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کیسے ظالم تھے کہ نوح علیہ السلام کی محبت، شفقت اور صدیوں کی محنت جس بات کو ڈیزرو کرتی تھی، انہوں نے اپنے نبی کو وہ مقام نہیں دیا۔
اور پھر اگر وہ خود ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آئے تو انہوں نے اپنی نسلوں کو جو کہ ڈیزرو کرتی تھیں کہ ان کو ہدایت ملتی، انہوں نے ان کو بھی نہیں آنے دیا، لہذا یہ ظالمین ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں ظالمین کے بعد جو ہے وہ زلالن کا لفظ آ رہا ہے۔ بہرحال کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک نبی اپنی امت کے لیے گمراہی کی بددعا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بھی کچھ مفسرین کرام نے جواب دیے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آیت مبارکہ میں اب لفظ زلالن جو آ رہا ہے یہ صیغہ اب چینج ہو گیا ہے، اب ایک دوسری ٹائپ میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو زلالن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اپنے لیے خود چاہ رہے ہیں، یعنی کہ گمراہی چاہ رہے ہیں، وہ ہدایت میں نہیں آنا چاہ رہے، تو جو وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں اسی میں ان کو مزید اور زیادہ کر دیں۔ لہٰذا اس معنی کے مطابق پھر ہم اپنے نبی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے ایسی دعا کیوں کی، اس لیے کہ جو کچھ وہ خود چاہ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، نبی وہی دعا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اگر یہ یہی چاہتے ہیں تو پھر اسی میں آگے چلے جائیں۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زلال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی دنیاوی زندگی میں آپ نے ان کو فوائد دیے ہوئے ہیں وہ کم کرنا شروع کر دیں، ان کے وسائل میں کمی کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں جتنی زیادہ آسانیاں عام لوگوں کو نظر آتی ہیں وہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ لہٰذا جب لوگ ان کو ناکام دیکھیں گے، شکست میں دیکھیں گے اور بری حالت میں دیکھیں گے تو ان کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کا عروج ختم کر دیں۔ لہٰذا اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نبی نے اپنی قوم کے لیے اگر کمی کا سوال کیا بھی ہے تو دنیا کی کمی کا سوال کیا ہے، دین کی کمی کا سوال نہیں کیا ہے۔ تیسرا جواب بعض مفسرین نے دیا ہے کہ یہاں پہ جو دعا مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مکر جو ہیں وہ زلال کا شکار ہو جائیں، ان کی سازشیں اور ان کی چالیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جائیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے بارے میں علامہ بکائی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ظالمین کے لیے جو اندھیرا مانگا گیا ہے اور جو زلال مانگا گیا ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ جب یہ لوگ جو ہے وہ اندھیرے میں گم ہو جائیں گے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے اور یہ تاریخ کا تاریک باب بن جائیں گے تو کوئی ان کو دیکھ کے ان کو فالو نہیں کر سکے گا، ان کے پیچھے نہیں چل سکے گا، لہٰذا ایسے لوگوں کا گم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور ابن عاشور رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں جو ظالمین ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ دوسرے ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچانے والے اور یہ گمراہ کرنے والے لوگ تھے۔ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہو۔ لہٰذا آج کے دور میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یہ بات بدرجہ اولیٰ جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہو رہی ہے، یا یوں کہیں کہ بدترین طریقے سے ہو رہی ہے کہ مثلا وہ لوگ جو ایک فلم بناتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی فلموں کو دیکھتے ہیں، ایک گانا جب بنایا جاتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سننے والے ہوتے ہیں، ایک گناہ کا فنکشن جب ارینج کیا جاتا ہے، یہ کانسرٹ جب ارینج کیے جاتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پورا ایک ماحول جو بنا دیا گیا ہے، تو اس میں اگر ہماری نئی نسل یہ کہتی ہے کہ سب ایسا کرتے ہیں، ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے اور مجبوراً ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ جو یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں وہ بہت بڑے مجرم کہلائیں گے۔ جبکہ ابن عاشور رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں ایک نقطہ اور بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ ساری قوم جو تھی اس جرم میں برابر کا شکار تھی، اس لیے کہ جب کوئی ایک غلط کام کرتا تھا اور باقی سب لوگ اس کو سپورٹ کرتے تھے تو گویا کہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھے۔ لہٰذا اس کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی ایک غلط چیز ہوتی ہے تو اس کو فالو کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کو لائک کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اس کے سبسکرائبر کتنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویڈیو جو ہے وہ اور زیادہ چلنے شروع ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اس جرم میں باقی سب لوگ بھی جرم کرنے والے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی اہم بات جو ہمارے استاد کہا کرتے تھے وہ یہ کہ یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارا میڈیا پہ تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہمارا تو کوئی چینل بھی نہیں ہے، ہم ایسا کام نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی فیملی میں، اپنے سوشل سرکل میں، اپنے دوستوں میں، اپنی کزنوں میں، اپنی کولیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی ٹرینڈ سیٹر ہوں، کوئی ہمیں دیکھ کے کچھ ایسا کر رہا ہو جو کہ گناہ کا کام ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ گناہ کے راستے پہ چل رہا ہو۔ لہٰذا یہ بات بہت غور طلب ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے تو وہ کس کام میں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اپنے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے، چاہے جائے کہ ہم دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے لیے بھی گناہ کا سبب نہ بنائے، نہ اپنی ذات کو نقصان دینے والا بنائے اور نہ ہماری ذات سے کسی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔